نماز کی حالت میں بھول جاتے. کیسے؟ اس طریقے سے یہ دیکھیے، یہ امام ہے، یہ مقتدی لوگ ہیں، یہ ایسے یہ سمجھ لیجیے کہ بیت المقدس ہے، یہ سارے بیت المقدس ہے اور شام کا ہے اور اب مسجد قباء میں نماز ہو رہی تھی، امام مقرر جنوب الشام، ان سب کے چہرے شام کی طرف تھے. اچھا اب ان کو خانے کعبہ کی طرف مڑنا کیسے مڑنا؟ یہ مقتدی مڑیں گے دائیں سائڈ ایسے ایسے مڑیں گے اور امام نے بائیں سائڈ ایسے. یہ دیکھیے یہ مقتدی، یہ امام مقتدی مڑیں گے دائیں سائڈ ایسے ایسے اور آگے کہ امام کی جگہ اور امام مطلب بائیں سائڈ سے آگے کا مقتدی کی جگہ یہ دوسرا چیز ہوا. وہی حدیث بتایا گیا وہ کانا جنوب من الشام فاستدعوا الى الكعبہ، وہ گول گھوم گئے کعبہ، گول گھوم گئے کعبہ. کس طرح نماز میں ایک آدمی کے اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئے کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، وقت امر بھی ہے استقبل الکعبہ، قبلہ بدل دیا گیا ہے، نماز کی حالت میں لوگ کھانے کعبہ کی طرف گئے. یہ تھا آج تو معمولی چیزوں کے اوپر کیڑے چلے. کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر آج فلاں بڑے حضرت آ جائیں جو مر چکے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، وہ بڑے حضرت آ جائیں اور فرض کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں، تو اب بات کس کی مانو گے؟ سورات کے ہو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. بتانے والے بتایا کہ میرا دوست ہے. کیا کہا اس نے؟ نہیں مسئلہ نبی سے نہیں مجھے مسئلہ بڑے حضرت سے. اس پاگل پنے اور جنون کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں بڑے حضرت مر چکے ہیں اور نبی کی دنیا سے جا چکے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ بکر سے محال دونوں کے دونوں آ جائیں، بڑے حضرت بھی اور نبی بھی، تو بتاؤ نبی کی بات مانو گے تو بڑے حضرت کی بڑی قیمت دلیری اور بڑی ٹھکائی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑے حضرت کی بات مانوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حدیث کو جانا ہے. آئیے دیکھیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے بات یہ پیغام اس تک پہنچا دے، یہ حدیث اس تک پہنچا دے، شاید اپنی حضرت سے اپنی صحیح سے توبہ کرنے کے وقت حدیث اس طرح وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسالت من التوبہ فقال یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابھی رسول من التوبہ فسکت فجعل يقرأ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بکر سکلت الصواب ما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله من غضب الله من غضب رسوله رضي الله عنه بالاسلام دينا وبمحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قدرت موسى فاتبعته وتركتموني لضللت من سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما تركته الا تبعني. ایک ساتھ کو بتائی ہوئی ہے جانب سے جب سے بولتے رواہ دارمی امام دارمی سے حدیث کو دیا ہے اور حضرت جابر بن عبد اللہ بن جابر حضرت جابر فرماتے کہ حضرت عمر کے پاس تورات کا نسخہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ یہ تورات کا نسخہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خاموش ہو گئے تو حضرت عمر پڑھنے لگے اور جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مگر غصے کے بدلنے لگ رہا ہے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر یہ تورات پڑھ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے سر ہو رہا ہے. کہنے لگے رونے والے تیرے اوپر روئے، ارے کیا کر رہا ہے؟ کیا نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ماں طلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو والذی نفس محمد بیدہ، تمہارا قابل غور ہے عقیدے کی تصدیق کرو، فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ودعکم موسیٰ، آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی بات ماننے لگو، وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ بڑے حضرت بھی زندہ ہو کر آ جائے، نبی بھی آ جائے، تو میں بڑے حضرت کی بات مانوں گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جائے میری موجودگی میں تو اگر تم موسیٰ کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہو، موسیٰ دیکھو لو کان موسیٰ حیا وادرکہ النبوۃ، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری نبوت کو پا لیتے اور اتباع کے آپ نے کو چھا رہا ہو۔ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، یہ دنیا میں آیا ہے۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر مذہب اس طریقے کی زندگی میں آپ کو معلوم ہے، اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے، مسلم ایسے دلیل اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فابى عمر ان يجلس فاقبل الناس اليه وتركوا عمر، فقال ابو بكر رضي الله عنه اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت، فانزل الله تعالى وقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، كما هو البخاري في كتاب المغازي، حضرت امام البخاری نے حدیث کتاب المغازی کے اندر راوی حضرت عبداللہ کے پاس حدیث کے اندر پوری چاری بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بڑی بڑی بات ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے اوپر کتنی تحقیق کر توحید کا ایک عجیب نقطہ سمجھا کر کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم کسی آدمی کا ذہن اس نقطے کی طرف نہیں جا سکتا، کتنے عظیم لوگ تھے وہ، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن دیکھیے کتنا عجیب و غریب ہے، اور توحید کے اس نقطے کو کیسے سمجھتے تھے اور توحید کی باریکیوں سے کس طرح بات کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تمام صحابہ کرام ششدر ہیں، حیران پریشان ہیں، سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو کے تلوار لے کر کے کہا کہ جو کوئی کہے گا کہ نبی مر چکے ہیں میں اس کی قدر مانوں گا۔ اب سارے لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، وہ تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر کی دھواں تقریر چالو ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی مرے نہیں تھے۔ اب دیکھا کہ غلط بول رہے ہیں تو حضرت ابوبکر کا انجیل سے ہوا ہے وہ بیٹھے رہو، اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کے معاملے میں غلط بول سے کہا نہیں کر دیا، اسلام نہیں کر رہے انجیل جاؤ بیٹھے رہو، یعنی اگر وہ خرافات رکھے اسٹیج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج سے ممبر رسول سے اور دین
محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگ سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، دیکھو فمن کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں. اللہ اکبر. ان محمدا قد مات، کہتے ہیں یہ بتوں کو کر رہے. ارے اسے تو حضرت صدیق نے کہا ہے جو نبی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، اور جو نبی کو سب سے زیادہ چاہتی تھی اور نبی جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا. پہلے یہ نقطہ ہوتا تھا، اس کے بعد حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ بہت غلط تھا. حضرت ابوبکر تقریر کر رہے کہہ رہے تھے اما بعد سنو فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. اس کا مطلب کہ جو عقیدہ رکھے کہ نبی مرے نہیں وہ نبی کی عبادت کرتا ہے اور یہ غیر اللہ کی عبادت ہی شرک ہے. خدا کی قسم ابوبکر نے اسے نقطہ سمجھایا ہے توحید کا کہ اس نقطے کو دوسرے لوگ اگر سمجھے تو بہت اچھے سے سمجھ گئے. میں کہتا ہوں کہ بات چل رہی ہے کہ نبی مرے کہ نہیں، یہاں عبادت لانے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد کی عبادت کیوں کرتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کو مانے گی وہ مرے گئے، وہ اللہ کی صفت ہے کہ نبی کو شریک کرتا ہے، اور اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کی صفات ہے. اس کو ذہن ابی بکر نے سمجھا اور اس کو عوام کے سامنے بیان کروایا کہ یہ رسول کو مردہ نہ ماننا، رسول کو موت سے ہمکنار نہ ماننا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اللہ جل جلالہ اور اللہ کی صفت حی میں شریک کر رہا ہے رسول کو، تو صفت میں جو شریک کرے تو حقیقت عبادت کرے اس کے نام شرک ہے. ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. بات چلے نبی اور بات چلے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بات کر رہے عادت کی. میں کہتا ہوں یہ عادت چلا بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی توحید کا نقطہ بتانے کے لیے یہ اگر زندہ مانا جائے اسی طریقے سے جیسے پہلے زندہ تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی صفت حی میں شریک کر رہا ہے نبی کو، اور ایک طرح سے آج لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف باقی رہے گا. صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا. میں کہتا ہوں صحابہ کرام میں اختلاف تھا. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت ہی عظیم کتاب القول المفید، القول المفید علامہ شوکانی کی بڑی کتاب ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر میں 100 مسئلوں میں اختلاف اور زندگی بھر میں 3 مسئلوں میں صرف اتفاق ہوا. لیکن حدیث آ جانے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اختلاف باقی رکھا گیا، بلکہ حدیث آ جانے کے بعد ہمیشہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور اپنے موقف سے ہٹ گئے. حدیث لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. ارے اختلاف ختم کیسے نہیں ہو سکتا؟ اختلاف ختم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. حدیث کی طرح جیسے پیر کے دن صبح یہ 8 بجے آپ کا انتقال ہوا، پورا پیر کا دن گزر گیا، آپ کی ناشتہ مبارک رکھ دی اور دن ڈوبتے ہی منگل کی رات آ گئی، پوری منگل کی رات گزر گئی، پھر منگل کا پورا دن گزر گیا، پھر سورج ڈوبا، بدھ کی رات آ گئی. بدھ کی رات میں آپ کو دفن کیا گیا، تقریباً 36 گھنٹے تک آپ کی ناشتہ مبارک رکھی رہی. ایک مسئلہ طے کیا جا رہا تھا کہ نبی کو دفن کرنے سے پہلے وہ مسئلہ حل کرو. وہ مسئلہ تھا کہ آپ کے پاس خلیفہ کون ہوگا. انصاری اور مہاجر دونوں جگہ ہوئے. کہاں مسئلہ حل ہو گیا؟ آگے کیسے؟ کہاں منا امیر منکم امیر. ارے ایک امیر مہاجرین میں کہو گے، ایک امیر انصار میں کہا منا امیر منکم امیر. تم میں ایک امیر ہو گئے
کیا ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بنا. یہ بتاؤ نبی جب بیمار ہوئے اور مسجد میں مصلی پر نہیں آ پاتے تھے تو کس کو مصلی پر آپ نے اپنی جگہ پر کھڑا کیا؟ آئیے مصلی بنا ان لوگوں کو نماز پڑھائیں. کہا اوپر آپ نے فوراً کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی نے اپنی حیات میں مصلی پر اپنی جگہ ابو بکر کو کھڑا کیا فَأَيُّ النَّبِيُّ وَالسُّورِ يَتَقَدَّمُ أَبَا بَكْرٍ تو کون ہے کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تمام صحابہ کرام کو فوراً کیا ڈال دیے. کہا نعوذ باللہ يتقدم أبا بكر. ہم اللہ کی بنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. اللہ اکبر. یہاں اشارہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لاؤ صحیح لاؤ. ارے اس میں تو صرف اشارہ موجود ہے. اشارہ موجود ہے کہ نماز کے لیے آپ آگے بڑھائے. اس اشارے سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ جو سب سے بڑی عبادت کا امام بنے نبی کی موجودگی میں نبی کے نام سے تو ہوتے گا کہ دوست ہے تو وہی ہے. لہذا حضرت محمد کو تمام لوگوں نے اس حدیث کی روشنی میں کہ نبی نے اپنی حیات میں ان کو امام بنایا تھا لوگوں کا فوراً انہوں نے کہا کہ خلیفہ تو محمد کو بنا دیا. یہ تھا معاملہ حل کرنے کا. اگر آج اس طرح کو حل کرنا ہو تو اس کے ذرائع موجود ہیں, اس کے وسائل موجود ہیں. اور اگر اس طرح کو بات کرنا ہے تو کون اس طرح کو ختم کر رہا ہے؟ مطلب یہ ہوگا کہ علماء اختلاف کی بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ اختلاف کی بات کرنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے اختلاف کو نہیں ہو رہا ہے. کاش لوگ اختلافات ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے اور ختم کرنے کا جذبہ یہ بات کو سمجھ لیں. یہ اختلافات تو یہ لیکن یہ اختلافات کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا صحابہ کرام اختلافات کو بنانے کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات اختلافات سے اختلافات کی وجہ سے دوسرے کے جذبہ احترام کو ضروری نہیں ہے. اختلافات موجود ہے دوسرے کے احترام میں ایک دوسرے کا عقل نہیں ہے. کیا اس کے لیے صحابہ کرام نے اختلاف کا حوالہ دیتے تھے اس اختلاف کو ظاہر کرنے کی بات نہیں آتی. کیا ہمارے اختلاف صحابہ کرام نے اختلاف کرے؟ قطعاً نہیں. ہمارے اختلاف کے بارے میں صحابہ کرام کے اختلاف کا حوالہ دینا یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کے برباد ہو جانے کے لیے. مجھے ایک بات معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مسائل معلوم نہیں ہے, وہ بیچارے اگر کوئی حدیث کی بات آ جاتی ہے تو بجائے اس کے تحقیق کرے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہم کو معلوم نہیں ہوا. جیسے کچھ نمازیں جہری ہیں, زور سے پڑھتے ہیں, امام زور سے پڑھتا ہے اور کچھ نمازیں سری سے زور سری نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایک دو آیتیں زور سے پڑھ کے ظہر کی نماز میں بھی اور عصر کی نماز میں جو سری نماز ہے تو اس کو کوئی نہیں پڑھا. نبی نے اس کیا ہے اللہ کے نبی ایک دو آیتیں پڑھ کے سنا کے لیے سنا دلیل بعد عبداللہ ابن عباس کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بالظہر فی الاولین بأم الکتاب و رکعتین وسورتین وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطبل في الركعة الأولى ما لا يطبل في الركعة الأخيرة وهكذا في العصر
وہ حدیث پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا اشتروا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أقدارهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلب الفدية فقطع أيديهم وأرجلهم